غیروں کو یا پیرا بابا رو رسے گا یا لچم والے رو رسے گا نکوٹ والے بابے چمرالی بابا گرنگ بابا لکی بھنگ بابا بڑے بابے ملے گے خدا کی سمجھ. اور ایک جال نے وہاں ہمارے علاقے میں ایک ولی ان کو کہتے چمرالی بابا چمرالی بابا بابا چمرالی گاں گبن بچہ حالی والا تو انتہائی مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکار. سن 30 کے لگ بھگ کی بات ہے. اجمیر میں گیا طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہاں میں نے قوالی سنی. طالب علمی کا زمانہ تھا تو قوال میں یہ شعر تھا. قوالی وہاں ہوئی. خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ. خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی. یہ کہا تو کسی کی پگڑی وہاں کسی کی ٹوپی. ایک انگریز بھی تھا ایک میم بھی تھی. قوالی سننے آئے تھے. کوئی میم پر چڑھا ہوا کوئی انگریز پر چڑھا. جلیاں پڑی. اور ظالموں خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی. ایک اور اٹھا اس نے اپنے کارنامے لکھا. وہ کہنے لگا نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا. وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا. اور مشرکو خدا سے ڈرو. وہ پکے مشرک تھے. وہ تو اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور تم کیا کہتے ہو یا باول حق بیڑا پھٹ. ککڑ دے اور پتر دے. اور دینا کسی کا کام نہیں. خدا ہی دیتا ہے. نہ کوئی زندہ دے سکتا ہے نہ مردہ دے سکتا. کچھ بھی نہیں دے سکتا. دینا رب کا. فرمایا یقین کر لیتے کہ ان کو احاطہ کر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اگر ہمیں نجات ملی اس مصیبت سے ہم شاکرین میں. اور جب نجات دیتے ہیں تو زمین میں سرکشی کرتے نہ. اے انسانوں تمہاری سرکشی تمہارے نفوس پر پڑی. متاع الحیات دنیا. بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متاع کا لفظ جو ہے مفعول مطلق ہے. تو متعون متاع تو متعون فعل ماضی. فائدہ دیے جاتے ہو تو متاع الحیات دنیا. پھر ہماری طرف آنا ہے خبر دیں گے جو کاروائی کریں. آگے فرما دیکھو دنیا کی زندگی کوئی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال ہے پانی کی. اوپر سے پانی برسا زمین کے سبزے ملے اگے. انسان بھی کھاتے ہیں سبزیاں مویشی بھی کھاتے ہیں. جب زمین نے رونق اپنی لے لی خوب لہلاتا ہوا چمن تیار ہوا مزین ہوئی. باشندوں نے خیال کیا کہ ہم اس کے کاٹنے پر قادر ہیں. ہمارا عذاب آیا رات کو یا دن کو. ہم نے وہ تمام کھیتی ایسی کر دی جیسی کٹی. کأن نہ گویا کہ وہ زمین وہ لم تغن بلم سے کل تھی کچھ بھی نہ تھی. آب سعد کی روشنی میں معبرین جو خواب کی تعبیر نکالتے ہیں کہتے اگر کوئی شخص خواب میں پانی دے تو زندگی کی طرف اشارہ. زیادہ پانی ہو تو زیادہ زندگی ہوگی. صاف پانی ہو تو صاف زندگی ہوگی. تھوڑا پانی ہو تو تھوڑی زندگی ہوگی. میلا کچیلا پانی ہو تو میلی کچیلی زندگی ہوگی. کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے انما مثل الحیات دنیا کا مان انزلنا من. فرمائی طرح ہم تفصیل کی آیتیں بیان کرتے فکر کرنے والی تھی. فرمائے یہ کافر مشرک تو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. 8ویں پارے میں گزر چکا ہے دار السلام کی تفصیل اور صراط مستقیم کی ہدایت ہے. جن لوگوں نے
نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہوگی و زیادہ. یہ زیادہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس سلسلے میں تفسیر کبیر، روح المعانی، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی ہے، ایک نیکی کرے گا، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے جذبے سے تو ادنا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ، تو ایک کی 9 رب نے اپنی طرف سے. فی سبیل اللہ کرے گا تو ادنا کتنی ہے؟ 700. ایک اس نے کی 699 رب نے اپنی طرف سے جانا. جو نیکی کرے گا رب اس کو زیادہ. دوسری تفسیر مسلم میں روایت ہے کہ زیادت سے مراد ہے النظر الی وجہ اللہ، اللہ کی ذات کا دیدار ہو. جس نے نیکی کی اس کو جنت بھی ملے گی، حسنہ سے مراد ہے جنت، و زیادہ اور زیادت بھی ملے گی، رب کا دیدار ہوگا. یہ مسلم کی روایت کی تشریح. تیسری تفسیر در منصور وغیرہ میں ہے کہ اس زیادت سے مرادیں ہوئی، اور وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ پہلے 2 حوریں ملیں گی، کچھ دنوں کے بعد اور حور ملے گی. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی انا من المزید، میں مزید زیادت کی مدد ہوں، رب نے مجھے اور تو جس میرے پاس ہے. فرمایا ان کے چہروں پر خطر کے معنی لک اور سیاہی نہیں ہوگی، نہ ذلت. وہ ہیں اصحاب الجنت، ہم کیا بخلاف اس کے جنہوں نے برائیاں کی، بدلہ برائی کا اس جیسا ہے. یہ برائی کے بدلے کو برائی مشاکلتاً کا، ورنہ برائی کا بدلہ تو عدل ہے، وہ برائی نہیں. ان کے چہروں پر ذلت ہوگی، کوئی اللہ کی طرف سے بچانے والا نہیں. ایسے چہرے سیاہ ہوں گے جیسے کالی رات کے قطعۃ ان کی جمع، جیسے کالی رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر مل دیے گئے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا رب تعالیٰ ان کو جمع کرے گا سب کو، پھر ہم جمع کریں گے ہم ان کو، پھر کہیں گے مشرکوں مکانکم، اس کو کہتے نصب علی الاغراء. کشاف میں بھی ہے بیضاوی، الزموا مکانکم، لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی سیٹوں پر رہو، تم بھی تمہارے شرکاء. پھر ہم ان کو الگ کر سکیں. شرکاء ان کے معبود ایک طرف ہوں گے اور عابدین دوسری طرف. ان کے جو شرکاء ہیں وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے، اللہ ہمارے تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے راضی. اب یہ کون ہیں؟ یہاں یہ تفسیر بھی ہے کہ ان کے شرکاء سے مرادیں ہو، ان کو ان کی عبادت کا کیا علم. آلوسی رحم اللہ تعالی، تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے نہ فرشتوں کی بھی عبادت، پیغمبروں کی بھی، نیک لوگوں کی بھی، وہ سب اس میں شامل. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان کو غیب کا علم تو نہیں کہ نزدیک اور قریب کی سب باتوں کا علم. تو فرشتے بھی ہوں وہ معبود کی مد میں، وہ بھی ان کی عابدین کی عبادت سے اور ان کی کارروائیوں سے کوئی تفصیلی طور پر کل معلومات ان کو بھی حاصل، سب اس میں شامل. وہاں ہر نفس کو آزمایا جائے گا، ہر نفس آزما لے گا جو اس نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو سچا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو اختراع باندھتے سب غائب. تو کہہ دے کون تمہیں رزق دیتے آسمان اور زمین سے؟ آیا کون ہے مالک کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتے ہیں کام کی؟ پس بتاکید کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ. پس تو کہہ دے افلا تتقون، کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے؟
بس یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا، بس کیا ہے حق کے بعد مگر گمراہی، فنا تترکون کہاں کو پھیرے جا رہے۔ اسی طرح لازم ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا ان پر جو نافرمان ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کہہ دے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو تمام مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو لوٹائے؟ کہہ دے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو تمام پیدا کرتے ہے پھر اس کو لوٹائے۔ فنا تؤفکون کہاں اٹھے پھیرے جا رہے۔ تو کہہ دے کیا تمہارے شرکاء میں ہے جو ہدایت دے حق کی؟ تو کہہ دے اللہ تعالی ہدایت دیتے حق کی۔ کیا پس وہ جو ہدایت دیتے حق کی وہ حقدار ہے کچھ کی پیروی کی جائے، یا وہ لا یہدی نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ تو تم کیا ہو تو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرتے اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان کے مگر گمان۔ بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق سے کچھ بھی، ان اللہ علیم بما یعملون۔ اور نہیں ہے یہ قرآن یہ کہ گھڑا جائے اللہ کے غرے، لیکن تصدیق اس چیز کی بین یدیہ ہے جو اس سے پہلے کتاب میں، اور تفصیل ہے کتابوں کی لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا یہ کہتے نبی نے اس کو گھڑا ہے؟ تو کہتے پس لاؤ تم ایک چھوٹی صورت اس جیسی اور بلاؤ ان کو جن کو تم طاقت رکھتے اللہ کے بل اگر ہو تم سکتے، بلکہ انہوں نے تکذیب کی اس چیز کی جس سے احاطہ نہ کر سکے علم کا، اور ابھی تک اس کی حقیقت اور معال نہیں آئی۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ تیرا رب خوب جانتے فساد میں۔ رب اوپر ذکر تھا الذین للذین اشرکوا مشرکون، آگے فرماتے ہیں یہ ظالم بنیادی چیزیں سب مانتے ہیں، پھر رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کس چیز میں ٹھہراتے ہیں؟ تو ان سے پوچھ تمہیں رزق کون دیتے ہیں؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ سورج کی کرنیں کون ڈالتا ہے؟ چاند کی چاندنی کون ڈالتا ہے؟ ہوا اوپر سے کون لاتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا ان فصلوں پر اثر ہے۔ زمین سے کون اگاتا ہے فصلوں کو؟ ہم تم تزرعون ونحن زارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون مالک سمع اور ابصار؟ میں پہلے پارے میں سمع کے مفرد ہونے اور ابصار کے جمع ہونے کی 3 تفصیلیں باہر کرتی ہیں۔ کون کانوں کا اور آنکھوں کا مالک؟ زندہ کو مردے سے کون نکالتے ہیں؟ مردے کو زندہ سے۔ تیسرے پارے میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کون ہے مدبر امر؟ کام کی تدبیر کون کرتے ہیں؟ فسیقولون اللہ، یہ کافر کہہ دیں گے اللہ کا۔ تو ان کو کیا فلا تتقون الشرک، اور ظالموں پھر شرک سے نہیں بچتے۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا حق، حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کی؟ فنا تو کذالک حق ہے کما حق تعالی ہولا، جیسے ان پر یہ فیصلہ لازم ہو چکا ہے ایسے ان لوگوں پر فیصلہ لازم ہو چکا ہے جو نافرمانی۔ کیا فیصلہ ہے؟ انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان سے کہے تمہارے شرکاء میں ہے جو تمام مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ابل ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، عیسیٰ ہیں، علیہم السلام۔ 360 میں وہ بھی تو تھے نا، ہیں کوئی ابتداء مخلوق کو پیدا کرنے والے پھر لوٹائیں؟ تو کہہ دے اللہ ہو یبدأ الخلق، اللہ فاعل پہلے لائے حسر کے لیے، اللہ ہی ابتداء مخلوق پیدا کرتے پھر لوٹائیں، کہاں پلٹے پھرے جائیں؟ تو کہہ دے تمہارے شرکاء میں ہے کوئی حق کی ہدایت دینے والا؟ ہدایت ہوتی ہے دیکھو، آنکھیں ہوں تو چیز دیکھتا ہے، کان ہوں تو سنتا ہے، دل میں بصیرت ہو تو سمجھ، پھر ہدایت حاصل ہوتی۔ تو کسی نے کان دیے ہوں، کسی نے زبان بولنے کے لیے دی ہو، دل میں بصیرت دی ہو، ہدایت کے یہ اسباب کس نے دی؟ تو کہہ دے اللہ یہدی للحق۔ تو کیا جو ذات حق کی ہدایت دے سکتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کچھ کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی،
آپ نے علم و سیغہ تک میں پڑھا کہ یہدی یہ تدید تھا، یہ تدید، تا کو دال کیا، دال کو دال میں ادغام کیا، یہدی کا. تو کیا جو ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کچھ کو ہدایت دی جائے؟ فَمَا کیسا تَحْسَبُونَ، اور نہیں یہ اکثر پیروی کرتے مگر گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کی چیزوں میں کفایت نہیں کر سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. یہاں ایک اور بات تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں، مزید تفصیل دیکھنی ہو تو شوق حدیث میں دیکھ لیں. شوق حدیث توجہ ہے. منکرین حدیث نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیث ظنی ہے، ظنی ہے حدیث، اور قرآن کہتا ہے ان ظن لا یغنی من الحق، ظن حق میں کوئی کفایت نہیں کر سکتا. تو لہذا حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں تو ظنی چیز کے انکار کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ظنی. میں نے وہاں تفصیل سے باحوالہ بات، میں نے کہا کہ تمہارا مطلقاً دعویٰ کہ حدیث گویا کہ سب ظنی ہے، یہ بات ہے. حدیث متواتر بھی، متواتر حدیث تواتر قطعی، سب کو ظنی کہنا یہ تمہارا دعویٰ بالکل ہے. اور میں نے وہاں حوالے کے ساتھ بات عرض کی ہے فتح الملم کے مقدمے سے، فتح الباری کے اس سے، فیض الباری کے مقدمے اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے فیصلے کے حوالے سے کہ تواتر کی 4 قسمیں. یہ بھی بات ذرا سمجھ لینا. انگریز کا زمانہ، بہاولپور میں ایک لڑکی کا ایک قادیانی سے نکاح. لڑکی کو بھی علم نہ تھا، ماں باپ کو بھی علم. بات کو پتہ چلا کہ اس سلسلے میں یہ لڑکا تو قادیانی ہے اور جہالت میں یہ نکاح ہوا. لڑکی نکاح میں کافر کے گھر میں نہیں تھی. ماں باپ نے بھی کام نہیں چھوڑا. مقدمہ دائر ہوا. بہاولپور میں جج محمد اکبر صاحب سیشن جج، ان کے ہاں مقدمہ ہوا تو لڑکی کے والدین نے کہا کہ چونکہ مرزائی کافر ہیں، ہماری لڑکی مسلمان ہے، کافر سے نکاح نہیں. اس نے کہا اچھا تم شرعی طور پر ثابت کرو کہ یہ کیسے کہا. اس مقدمے میں ہمارے اکابر میں مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمہ اللہ تعالی، یہ اکابر شریف. شاہ صاحب نے اس مقدمے کی پیروی کی اور وہاں دلائل پیش کیے کہ قادیانی جو ہیں یہ کافر ہیں، مسلمان کافر کا نہیں. جج نے دلائل سنے، سننے کے بعد وہ مقدمہ فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے وہ تباہ شدہ ہے. فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے تباہ شدہ. اس میں حضرت نے تواتر کی 4 قسمیں بیان کی. ایک تواتر لفظی، ایک تواتر مانوی، ایک تواتر طبقہ، ایک تواتر توارث. تواتر لفظی یہ کہ سارے راوی ان لفظوں پر متفق. تواتر مانوی یہ کہ لفظ تو وہ سارے ایک نہیں کہتے، مفہوم قدر مشترک سب کا ایک نکلے، یہ تواتر مانوی. تواتر طبقہ کا یہ معنی کہ پہلوں سے پچھلوں نے ایک چیز لی، جیسے یہ نمازیں روزے ہم نے پہلوں سے ہی لی، طبقہ بعد طبقہ.
اور تواتر توارث یہ کہ امت کے تعامل سے، امت کے عمل سے یہ چیزیں لگاتار اوپر سے چلی آتی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چاروں قسم کے تواتر کا منکر تھا، تواتر لفظی کا، تواتر معنوی کا، تواتر طبقہ کا، تواتر توارث۔ ہم نے وہاں شوق حدیث میں حوالے دے دیے، شوق کو تو دیکھ لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کو ظنی کہنا بات ہے، سب ظنی نہیں۔ ہاں ظنی وہ ہوگی جو خبر واحد، خبر واحد ظنی، خبر متواتر قطعی، تواتر قطعی۔ پھر ہم نے یہ فرق بھی باحوالہ معروف کیا کہ عمل کے لیے ظن بھی کافی، عقیدے کے لیے نہ۔ حوالے دی ہم نے شرح قائد، شرح مواقف، شرح مقاصد، مسامرہ وغیرہ وغیرہ، کہ عقیدے کے لیے قطعی دلیل درکار، عمل کے لیے خبر واحد ضمنی کافی۔ تو آپ کو یہاں انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا اس کا معنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فیما المطلوب منہ العلم، یعنی جس میں مطلوب علم اور عقیدہ ہو اس میں عمل نہ، علم عقیدہ جس میں مطلوب ہو اس میں ظن فائدہ نہیں دیتا، عمل کے لیے ظن بھی۔ یہ لفظ انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے۔ جلالین استاد کہاں گے؟ اچھا یہ ایک اب تو اپنے حادثے پر میں اتنا اعتبار بھی نہیں کرتا، لیکن خیر اتنی بے اعتباری بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ لکھتے ہیں سیوطی رحمہ اللہ تعالی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فیما المطلوب منہ العلم، وہی الفاظ ہیں جو میں نے کہے۔